ہے مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کام آئے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اس سے پتا چلا کہ جن کے بچے عالم دین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر، ان کے ماں باپ کے سروں پر عزت و عظمت والا تاج رکھے گا۔ تو اہل جنت اس قسم کے تاج کو، ایک خاص تاج کو دیکھ کر کے اسے پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بچوں کو دنیا میں رہ کر کے عالم قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اس کے سر پہ زیر تاج کیوں نہ ہو لوگوں، اس کے سر پہ زیر تاج کیوں نہ ہو لوگوں، جس کا بیٹا حافظ قرآن عالم دین ہوتا ہے، جس کا بیٹا حافظ قرآن عالم دین ہوتا ہے۔ مگر افسوس آج کے مسلمانوں کا حال تو کچھ الگ ہو گیا ہے۔ آج تو مغربی تہذیب و تمدن اپنا دامن پھیلا رہی ہے، آج تو انگریزی تعلیم عام ہو گئی ہے۔ لوگ انگریزی تعلیم سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم کے آگے دنیاوی تعلیم بھول بیٹھے ہیں۔ انگریزی تعلیم دلانے کے لیے انگلش سے زور لگا دیتے ہیں، ہر ممکن کوشش پوری کر لیتے ہیں، ٹیوشن کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اپنے بچوں کو وکیل بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، پروفیسر بنا دیتے ہیں، سائنسداں بنا دیتے ہیں، انگلش پڑھنا سکھا دیتے ہیں، انگلش بولنا سکھا دیتے ہیں، مگر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ جہاں وہ دنیاوی ہر طریقے کی تعلیم دلاتے ہیں وہیں پر دینی تعلیم بھی دلا دیا گیا تاکہ اس کے بچے کو بھی ناپاکی اور پاکی کا مسئلہ معلوم ہو جائے اور نبی کی سیرت سے وہ آراستہ ہو جائے، غوث اعظم کی سیرت کو جان جائے۔ ملت کے نوجوان ساتھیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں وہیں پر دینی تعلیم بھی دلایا کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا کریں، خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور دین سے محبت رکھیں، دین سے لگاؤ رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محفل میلاد جو لوگ کرواتے ہیں انہیں ملتا کیا ہے، محفل میلاد سے لوگوں کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو دیکھا، جس کو دیکھا ابو لہب کو دیکھا، جو سرکار کا بہت بڑا دشمن تھا، سرکار کا کٹر دشمن تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، سرکار کا چچا بھی تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، سرکار کو گالیاں بکتا تھا، سرکار کو برا بھلا کہتا تھا، سرکار کو پتھرے مارا کرتا تھا۔ اے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا، اے ابو لہب ذرا بتا تیرا حال کیا ہے، جب سے تو مرا ہے تیرا حال کیسا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے میں نے جب سے میں مرا ہوں تمام طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہوں، ہر ایک طریقے کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب دوشنبے کا دن آتا ہے تو رب قدیر میرے اوپر سے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ دوشنبے کے دن میرے نبی تشریف لائے تھے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے، جب نبی پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش کی خوشخبری میری لونڈی صہیبہ نے سب سے پہلے مجھے سنائی تھی، تو اس خوشخبری کو سننے کے عوض میں خوش ہو کر کے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس بنا پہ رب قدیر میرے گناہوں میں کمی کر دیتا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، آپ ذرا غور کریں کہ جب وہ نبی کا اتنا بڑا کٹر دشمن تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو جو محفل میلاد کو مناتا ہے، محفل میلاد کو سجاتا ہے، اس کے گناہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ بالکل معاف ہوں گے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی ہو پائے، محتاج کسی کا نہ ہو، کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو بڑے شوق سے جنت میں جائے۔ شاعر کہتا ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی پائے، محتاج کسی کا نہ ہو، کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو بڑے شوق سے جنت میں جائے۔ عزیزان محترم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اور آپ دین سے محبت رکھیں، نماز 5 وقتہ کی حفاظت و مداوت کریں، ان علماء کرام سے محبت کریں، دین کی خدمت میں لگے رہیں، کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے ان کو کیسے
परेशानियां देता है। आओ मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा दुनिया में हमेशा रहा, बहुत सारे दिन से रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तमाम मालो दौलत दिया था, जायदाद दिया था, जमीन दिया था, हीरे मोती दिए थे, जवाहरात दिए थे, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला का पूरी जिंदगी दुनिया में रहा, लेकिन खुदा का नाम नहीं लिया, अपने मुंह से अल्लाह का नाम भी नहीं लिया। नमाज पढ़ने की तो बात अलग है, रोजा रखने की बात अलग है, हज अदा करने की बात अलग है, उसने अपने मुंह से अल्लाह का नाम भी नहीं लिया। तो एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में जाता है और कहता है, अल्लाह तेरा बंदा दुनिया में एक ऐसा बंदा है जो तेरा नाम कभी नहीं लिया है। तो अल्लाह ताला कहता है, ऐ फरिश्तों तुम्हें किस चीज की दिक्कत हो रही है, तुम क्यों परेशान हो? वो मेरा बंदा है, मेरा नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जो मैंने उसे माल दिया है, जो मैंने उसे दौलत दी है, वो माल दौलत में मुझे भूल बैठा है। जब उसके ऊपर मेरी कोई परेशानी पड़ जाएगी, मेरी कोई परेशानी लाहिक हो जाएगी, उसी वक्त वो मेरा नाम ले लेगा, उसी वक्त वो मेरा नाम ले लेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद उसी फरिश्ते को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्ते तुम उसी बंदे के पास चले जाओ जिस बंदे ने मेरा नाम नहीं लिया है, तुम उसके पास चले जाओ। उसके बदन में हर एक नस में खून दौड़ता है, हर एक नसों में, हर एक रगों में खून दौड़ता है, तुम उसके पास चले जाओ और उसके रगों के, उसके नस का एक खून का दौड़ना बंद कर दो। वो फरिश्ता जैसे ही खुदा का हुक्म पाता है उसी बंदे के पास आ जाता है और उस बंदे के जिस्म में जितनी रगें थी, हर रगों में खून दौड़ रहा था, उसने एक रग के खून को बंद कर दिया। जैसे खून का दौड़ान बंद हुआ, खून का चलना बंद हुआ, उस बंदे को तकलीफ होती है, उसको परेशानी होती है, उसको दर्द होता है, फिर वो कहता है ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तब उसने अल्लाह का नाम लिया, तब अल्लाह ताला कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इतने दिन तू कहाँ था? आज मेरी परेशानी तेरे ऊपर पड़ गई, तूने मेरा नाम ले लिया, इतने दिन तू कहाँ था? तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, इससे बताने का मकसद ये है कि अगर हम और आप अल्लाह की याद से गाफिल हो गए तो खुदा न करे ऐसी मुसीबतें हमारे आपके ऊपर आए। अगर हम और आप अपने रब को राजी करेंगे, अपने रब को याद करते रहेंगे,